اے معبود برحق، محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما، اور جب میں تجھ سے دعا کروں تو میری دعا سن، جب میں تجھے پکاروں تو میری پکار کو سن، جب میں تجھ سے مناجات کروں تو مجھ پر توجہ فرما کہ میں تیری بارگاہ میں آئی ہوں، میں تیری بارگاہ میں کھڑی ہوں، اپنی بے بسی بے چارگی تجھ پر ظاہر کر رہی ہوں، تیرے سامنے نالہ و فریاد کرتی ہوں اس ثواب کی امید میں جو تیرے ہاں ہے، اور تو جانتا ہے جو کچھ میرے دل میں ہے، تو میری حاجات سے آگاہ ہے اور تو میرے باطن سے باخبر ہے، دنیا اور آخرت میں میری حالت تجھ پر مخفی نہیں۔ میرے معبود، اگر تو نے مجھے محروم کیا تو پھر کون ہے جو مجھے رزق دے گا، اور اگر تو نے مجھے رسوا کیا تو پھر کون ہے جو میری مدد کرے گا۔ میرے معبود، میں تیرے غضب اور تیرا عذاب نازل ہونے سے تیری پناہ مانگتی ہوں۔ میرے معبود، اگرچہ میں تیری رحمت کے لائق نہیں، پس تو اس چیز کا اہل ہے کہ مجھ پر اپنے عظیم تر فضل سے عطا اور عنایت فرمائے۔ میرے معبود، گویا میں خود تیرے سامنے کھڑی ہوں اور تجھ پر میرے حسن اعتماد اور توکل کا سایہ پڑ رہا ہے، بس تو نے وہی کچھ کیا جو تیری شان کے لائق ہے، اور تو نے مجھے اپنے دامن عفو میں لے لیا۔ میرے معبود، اگر تو مجھے معاف کرے تو کون ہے جو اس کا تجھ سے زیادہ اہل ہو۔ میرے معبود، ایام زندگی میں تیرا احسان ہمیشہ مجھ پر ہوتا رہا، پس بوقت موت اسے مجھ سے قطع نہ فرما۔ میرے معبود، میں مرنے کے بعد تیرے عمدہ التفات سے کیوں کر مایوس ہوں گی، جبکہ میں نے اپنی زندگی میں تیری طرف سے سوائے نیکی کے کچھ اور نہیں دیکھا۔ میرے معبود، میرے امور کا اس طرح ذمہ دار بن جو تیرے شایان ہے، اور مجھ گنہگار پر اپنے فضل سے توجہ فرما جسے نادانی نے گھیر رکھا ہے۔ میرے معبود، تو نے دنیا میں میرے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائی، جبکہ میں آخرت میں اپنے گناہوں کی پردہ پوشی کی زیادہ محتاج ہوں۔ میرے معبود، یہ تیرا احسان ہے کہ تو نے میرے گناہ اپنے نیک بندوں میں سے کسی پر ظاہر نہیں کیے، پس روز قیامت بھی مجھے ان لوگوں کے سامنے رسوا اور ذلیل نہ فرما۔ میرے معبود، تیری عطا میری امید پر چھائی ہوئی ہے، اور تیرا عفو میرے عمل سے برتر ہے۔ میرے معبود، اپنی ملاقات سے مجھے شاد فرما جس روز تو اپنے بندوں کے درمیان فیصلے کرے گا۔ میرے معبود، تیرے حضور میری عذر خواہی اس شخص کی طرح ہے جو قبول عذر سے بے نیاز نہیں، بس میرا عذر قبول فرما، اے سب سے زیادہ کرم کرنے والے کہ جس کے سامنے گنہگار عذر خواہی کرتے ہیں۔ میرے مولا، میری حاجت رد نہ فرما، میری تمام میں مجھے نا امید نہ کر، اور میں تجھ سے جو امید اور آرزو رکھتا ہوں اسے قطع نہ کر۔ میرے معبود، اگر تو میری خواری چاہتا ہے تو میری رہنمائی نہ فرماتا، اور اگر تو میری رسوائی چاہتا تو میری پردہ پوشی نہ کرتا۔ میرے معبود، میں یہ گمان نہیں کرتی کہ تو میری وہ حاجت پوری نہ کرے گا جو میں عمر بھر تجھ سے طلب کرتی رہی ہوں۔ میرے معبود، حمد بس تیرے ہی لیے ہے، ہمیشہ ہمیشہ، پے در پہ اور بے انتہا، جو بڑھتی جاتی ہے اور کم نہیں ہوتی، جو تجھے پسند ہے اور تجھے بھلی لگتی ہے۔ میرے معبود، اگر تو مجھے جرم پر پکڑے گا تو میں تیری بخشش کا دامن تھام لوں گی، اگر مجھے گناہ پر پکڑے گا تو میں تیری پردہ پوشی کا سہارا لوں گی، اور اگر تو مجھے جہنم میں ڈالے گا تو میں اہل جہنم کو بتاؤں گی کہ میں تیری چاہنے والی ہوں۔ میرے خدا، اگر تیری اطاعت کے سلسلے میں میرا عمل کمتر ہے تو بھی تجھ سے بخشش کی امید رکھنے میں میری آرزو بہت بڑی ہے۔ میرے خدا، کس طرح میں تیرے درگاہ سے مایوسی میں خالی ہاتھ پلٹ جاؤں، جبکہ میں تیری عطا سے یہ توقع رکھتی ہوں کہ تو مجھے رحمت اور بخشش کے ساتھ پلٹائے گا۔ میرے خدا، ہوا یہ کہ میں نے تجھے فراموش کر کے اپنی زندگی برائی میں گزاری، اور میں نے اپنی جوانی تجھ سے دوری اور غفلت میں گنوائی۔ میرے خدا، تیرے مقابل جرت کرنے کے دوران
میں ہوش میں نہ آئی اور تیری ناخوشی کے راستے پر چلتی گئی۔ پھر بھی اے معبود، میں تیری بندی اور تیری بندی کی بیٹی ہوں، اور تیری ہی لطف و کرم کو وسیلہ بنا کر تیری بارگاہ میں آ کھڑی ہوں۔ میرے خدا، میں وہ بندی ہوں جو خود کو تیری طرف کھینچ لائی ہے۔ میں تجھ سے معافی مانگتی ہوں، کیونکہ معاف کر دینا تیرے لطف و کرم کا خاصہ ہے۔ میرے خدا، میں جنبش نہیں کر سکتی تاکہ تیری نافرمانی کی حالت سے نکل آؤں، مگر جیسا تو چاہے میں ویسا ہی بن سکتی ہوں۔ بس میں تیری شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے اپنی مہربانی میں داخل کیا، اور میں تجھ سے جو غفلت کرتی رہی ہوں میرے دل کو اس سے پاک کر دیا۔ میرے خدا، مجھ پر وہ نظر کر جو تو تجھے پکارنے والے پر کرتا ہے۔ تو اس کی دعا قبول کرتا ہے، پھر اس کی یوں مدد کرتا ہے گویا وہ تیرا فرما بردار تھا۔ اے قریب کے جو نافرمان سے دوری اختیار نہیں کرتا، اور اے بہت دینے والے جو ثواب کے امیدوار کے لیے کمی نہیں کرتا۔ میرے خدا، مجھے وہ دل دے جس میں تیری قرب کا شوق ہو، وہ زبان عطا فرما جو تیرے حضور سچی رہے، اور وہ نظر دے جس کے حق بینی مجھے تیرے قریب کرے۔ میرے خدا، بے شک جسے تو جان لے وہ نامعلوم نہیں رہتا، جو تیری محبت میں آ جائے وہ بے کس نہیں ہوتا، اور جس پر تیری نگاہ کرم ہو وہ کسی کا غلام نہیں ہوتا۔ میرے خدا، بے شک جو تیری طرف بڑھے اسے نور ملتا ہے، اور جو تجھ سے وابستہ ہو وہ پناہ یافتہ ہے۔ ہاں، میں تیری پناہ لیتی ہوں۔ اے خدا، مجھے اپنے دوستوں میں قرار دے جن کا مقام یہ ہے کہ وہ تیری محبت کی بہت امید رکھتے ہیں۔ میرے خدا، مجھے اپنے ذکر کے ذریعے اپنے ذکر کا شوق اور ذوق دے، اور مجھے اپنے اسماء حسنہ سے مسرور ہونے اور اپنے پاکیزہ مقام سے دلی سکون حاصل کرنے کی ہمت دے۔ میرے خدا، تجھے تیری ذات کا واسطہ ہے کہ مجھے اپنے فرما بردار بندیوں میں شامل کر لے اور اپنی خوشنودی کے مقام تک پہنچا دے، کیونکہ میں نہ اپنا بچاؤ کر سکتی ہوں نہ اپنے آپ کو کچھ فائدہ پہنچا سکتی ہوں۔ میرے خدا، میں تیری ایک کمزور و گناہ گار بندی اور تجھ سے معافی کی طلبگار غلام ہوں۔ بس مجھے ان لوگوں میں نہ رکھ جن سے تو نے توجہ ہٹا لی اور جن کی بھول نے انہیں تیرے عفو سے غافل کر رکھا ہے۔ میرے خدا، مجھے توفیق دے کہ میں تیری بارگاہ کی ہو جاؤں، اور ہمارے دلوں کی آنکھیں جب تیری طرف نظر کریں تو انہیں نورانی بنا دے۔ میرے خدا، مجھے ان لوگوں میں رکھ جن کو تو نے پکارا تو انہوں نے جواب دیا، تو نے ان پر توجہ فرمائی تو انہوں نے تیرے جلال کا نعرہ لگایا۔ ہاں، تو نے انہیں باطن میں پکارا اور انہوں نے تیرے لیے ظاہر میں عمل کیا۔ میرے خدا، میں نے اپنے حسن ظن پر نا امیدی کو مسلط نہیں کیا، اور تیرے لطف و کرم کی توقع قطع نہیں ہونے دی ہے۔ میرے خدا، اگر تیرے نزدیک میری خطائیں نظر انداز کر دی گئی ہیں تو میرا جو توکل تجھ پر ہے اس کے پیش نظر میری پردہ پوشی فرما دے۔ میرے خدا، اگرچہ گناہوں نے مجھے تیرے کرم کی برکتوں سے دور کر دیا ہے تو بھی یقین نے مجھے تیرے عنایت اور مہربانی سے آگاہ کر رکھا ہے۔ میرے خدا، اگر میں نے خواب غفلت میں پڑھ کر تیری بارگاہ میں حاضری کی تیاری نہیں کی تو بے شک معرفت نے مجھے تیری مہربانیوں سے باخبر کر دیا ہے۔ میرے خدا، اگر تیری سخت سزا مجھے جہنم کی طرف بلا رہی ہے تو بھی تیرا بہت زیادہ ثواب مجھے جنت کی سمت لیے جاتا ہے۔ میرے خدا، میں بس تیری سوالی ہوں، تیرے آگے زاری کرتی ہوں، تیرے پاس آئی ہوں اور تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما، اور مجھے ایسا قرار دے کہ جو ہمیشہ تیرا ذکر کرتی رہی، جس نے تیری نافرمانی نہیں کی، جو تیرا شکر ادا کرنے سے غافل نہیں ہوئی۔ میرے خدا، میں بس تیری ہی سوالی ہوں، تیرے آگے زاری کرتی ہوں، تیرے پاس آئی ہوں اور تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ محمد اور آل محمد پر رحمت فرما۔
اور یہ کہ مجھے ایسا قرار دے جو ہمیشہ تیرا ذکر کرتا رہا۔ میرے خدا، میں بس تیری سوالی ہوں، تیرے آگے زاری کرتی ہوں، تیرے پاس آئی ہوں اور تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما، اور یہ کہ مجھے ایسا قرار دے جو ہمیشہ تیرا ذکر کرتا رہا، جس نے تیری نافرمانی نہیں کی، جو تیرا شکر ادا کرنے سے غافل نہیں ہوا اور جس نے تیرے فرمان کو سبک نہیں سمجھا۔ میرے خدا، مجھے اپنی روشن تر عزت کے نور تک پہنچا دے تاکہ میں تجھے پہچان لوں، تیرے غیر کو چھوڑ دوں اور تجھ سے ڈرتے ہوئے تیری جانب متوجہ رہوں۔ اے سب مرتبوں اور عزتوں کے مالک اللہ، اپنے رسول محمد مصطفیٰ پر رحمت نازل فرما صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے سب مرتبوں اور عزتوں کے مالک اللہ، اپنے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما اور ان کی پاکیزہ آل پر۔ اے میرے معبود، تو میری مناجات کو قبول فرما اور میرا نام ان لوگوں میں شامل فرما دے جن کی تو نے کامل مغفرت فرما دی اور جن کا حساب کتاب تو نے معاف کر دیا اور جن کو بغیر حساب کتاب کے تو نے جنت میں داخل فرما دیا۔ اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اور ہم تیرے سامنے التجا کر رہے ہیں، تیرے سامنے دامن پھیلا رہے ہیں، تو ہمارے التجا کو قبول فرما۔ اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندر کے مالک، اے آسمانوں اور زمین کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں کے اور جناتوں کے معبود، اے عرش عظیم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ۔ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اے کریم مولا، ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں، نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ، تو کریم ہے، رحیم ہے، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے غفور الرحیم مولا، ہم گناہ گار ہیں، سیاکار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے۔ ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ اے تمام جہانوں کے مولا، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے کریم مولا، ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے، زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما کہ جن اعمال سے تو راضی ہو جائے، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما کہ جس زندگی سے تو راضی ہو جائے، ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پر ہی خاتمہ عطا فرمانا۔ اے ارحم الراحمین مولا، ہمیں اپنے احکام کی فرمانبرداری کرنے والا بنا اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ طریقوں کو اپنانے والا بنا۔ اے سمیع اور بصیر مولا، ہم تجھ سے اس بابرکت رات کے طفیل دعا مانگ رہے ہیں۔ آج کی رات قبولیت کی رات ہے، تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے سمیع اور بصیر مولا، ہم تجھ سے اس بابرکت رات کے طفیل دعا مانگ رہے ہیں۔ آج کی رات قبولیت کی رات ہے، تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے سمیع اور بصیر مولا، ہم تجھ سے اس بابرکت مہینے کے طفیل دعا مانگ رہے ہیں۔ اے کرم فرمانے والے، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے کریم مولا، ہم خاص طور پر فلسطین کے مسلمانوں کے لیے تجھ سے سوال کرتے ہیں، تو فلسطین کے اور غزہ کے ان بے گناہ مسلمانوں کی مدد فرما جن پر اس وقت اسرائیل نے ناجائز جنگ مسلط کی ہوئی ہے۔ اے مولا کریم، تو ان معصوموں کی غیبی مدد فرما
جو شہید ہو چکے انہیں جنت کے اعلیٰ مقام پر فائز فرما، جو زندہ ہیں اور اپنے پیاروں کی جدائی میں پریشان ان کو صبر عطا فرما۔ اے رحمان اللہ، تو فلسطین اور غزہ کی جنگ میں زخمی ہونے والوں پر کرم فرما اور ان کو شفائے کاملہ عطا فرما، ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے، ان کی مشکلات کو ختم فرما۔ اے رحیم اللہ، تو غزہ اور فلسطین کے مجاہدین کی غیبی مدد فرما اور اسرائیل کی فوج اور اس کی مدد کرنے والوں کو نیست و نابود فرما۔ یا رب العالمین، تو ان لوگوں کی جان و مال میں برکت عطا فرما جو فلسطین کے مظلوموں کی مدد میں مصروف ہیں۔ یا اللہ، تو ان لوگوں کا حامی اور ناصر ہو جائے۔ اے مولا کریم، تو جانتا ہے کہ کس حال میں ان مسلمانوں نے روزے رکھے ہیں، تو ان مسلمانوں کو اسرائیل کے تسلط سے نکال دے۔ مولا یا کریم اللہ، تو یہودیوں کو صفائی ہستی سے مٹا دے۔ اے قدرت والے اللہ، تو مسجد اقصیٰ کی آزادی کے لیے لڑنے والوں کی مدد فرما اور مسجد اقصیٰ کو یہودیوں کے چنگل سے آزاد فرما دے۔ اے رحمان و رحیم اللہ، دنیا میں تمام مسلمان جہاں جہاں بھی پریشان ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے رب کریم، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کے قرض اپنے غیب سے ادا فرما دے۔ اے ذوالجلال والاکرام مولا، شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے تمام جہانوں کے رازق، ہمیں حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما، ہمیں عافیت والا رزق عطا فرما اور ہمیں وافر مقدار میں رزق عطا فرما۔ اے کریم مولا، ہمیں کبھی کسی کا محتاج نہ بنانا بلکہ ہمیں محتاجوں کی مدد کرنے والوں میں شامل فرما۔ اے رحمان و رحیم مولا، ہماری دعا اپنے رحم سے، اپنے کرم سے قبول فرما۔ اے رب العالمین، ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں، تو ہماری ساری پریشانیوں، تکلیفوں اور بیماریوں کو دور فرما اور صحت و تندرستی عطا فرما۔ اے میرے پروردگار، اے تمام جہانوں کے بادشاہ، پوری دنیا میں جتنے لوگ وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما اور انہیں قبر کے عذاب سے بچا۔ بحیثیت انسان جو ان کی کوتاہیاں ہیں انہیں معاف فرما اور ان کی تمام آنے والی منازل کو آسان فرما۔ اے غفور الرحیم اللہ، جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں ان کے والدین کی کامل بخشش فرما اور جن کے والدین زندہ ہیں انہیں ان کی خدمت کرنے والا بنا۔ اے میرے کریم اللہ، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما اور ہر کام میں ہمیں کامیابی عطا فرما۔ اے میرے مولا، ہمارے نصیب کھول دے، دنیا کی خوشیاں نصیب فرما اور آخرت کی خوشیاں بھی نصیب فرمانا۔ اے رحمان الرحیم، ہم ایسی دنیا کا سوال کرتے ہیں جس میں عافیت ہو، جس سے ہماری آخرت خراب نہ ہو۔ اے سمیع و بصیر اللہ، ہمیں مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا، تو ہمارے دلوں کے حال کو جانتا ہے، تو ہماری نیک حاجات کو پورا فرما، ہماری دلی مرادیں پورا فرما۔ اے سمیع و بصیر اللہ، ہمیں مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا، تو ہمارے دلوں کے حال کو جانتا ہے، تو ہماری نیک حاجات کو پورا فرما دے، ہماری دلی مرادیں پوری فرما دے، ہمارے کام آسان فرما دے اور ہمارے نیک مقاصد کو پورا فرما دے۔ یا رب العالمین، جتنے لوگوں نے دعا کا بولا ہوا ہے ان کی نیک حاجات کو پورا فرمانا، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ، ہم کمزور ہیں، ہم نالائق ہیں، تو ہمارے حال پر کرم فرما۔ ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں جن سے سوال کریں، تو بن مانگے عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، جتنی بھی خیریں ہیں وہ عطا فرما اور ہر قسم کے شرور سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ، جو خیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگی ہیں ان میں ہمارا حصہ فرما اور جن شرور سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی ہے ان سے پناہ کے اندر رکھنا۔ اے تمام جہانوں کے بادشاہ، تیرے خزانے لامحدود ہیں، تو اپنے خزانوں سے ہمیں مالا مال فرما، ہماری دنیا کو بھی سنوار دے اور ہماری آخرت کو بھی شاندار بنا دے۔ اے اللہ، تو غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا، معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے،
تو ہمارے گناہ معاف فرما، ہمیں موت کی سختی سے بچانا، ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ فرمانا۔ اے مولا کریم، ہم تیرے حساب کے لائق نہیں ہیں، تو ہمیں بغیر حساب کے جنت عطا فرمانا۔ اے رحمان الرحیم مولا، تیری رحمت کی کوئی انتہا نہیں ہے، تو ارحم الراحمین ہے، تو ہمارے اوپر فضل و کرم فرما دے۔ ہم گناہ گاروں کے پاس کوئی نیکی ایسی نہیں جو تیرے سامنے پیش کریں۔ اے رحمان الرحیم مولا، تیری رحمت کی کوئی انتہا نہیں ہے، تو ارحم الراحمین ہے، تو ہمارے اوپر فضل و کرم فرما دے۔ ہم گناہ گاروں کے پاس کوئی نیکی ایسی نہیں جو تیرے سامنے پیش کریں، تو اپنے فضل سے ہماری بخشش فرما دے۔ اے ہدایت دینے والے اللہ، تو ہمیں پاکیزہ زندگی عطا فرما، ہمیں ہدایت کی دولت سے نواز دے، ہمیں اپنی رضا والی زندگی عطا فرما۔ اے مولا کریم، سب کچھ تیری توفیق سے ہے، تیری توفیق کے بغیر تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ تو ہمیں ہمیشہ نیکی کی توفیق ہی عطا فرما اور برائی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے تمام جہانوں کے رب، اے ہمارے مولا، ہم تجھ سے عافیت مانگتے ہیں، تو ہمیں عافیت عطا فرما۔ اے کریم مولا، اے رحمان الرحیم مولا، جتنے لوگ رزق روزگار کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کو رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرما۔ جو گھریلو پریشانیوں کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کی گھریلو پریشانیاں دور فرما۔ اے وسعتوں والے مولا، تیری ذات غنی ہے، تیرے خزانوں میں کمی نہیں ہے، تو اپنے خزانوں سے سب کو مالا مال فرما دے، اور جو اولاد کے لیے ترس رہے ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما، اور جن کی اولاد ہے ان کو نیک بنا دے، والدین کا فرما بردار بنا دے۔ اے کریم مولا، جو والدین بچوں بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کے بچوں بچیوں کو نیک جوڑ عطا فرما، ان کے رشتوں کی رکاوٹیں دور فرما۔ یا رب العالمین، ہمیں بغض، کینہ اور عداوت سے محفوظ فرما، ہمیں اخلاص اور محبت عطا فرما، ہمارے دلوں کو منافقت سے پاک فرما دے۔ اے رحیم مولا، تو ہمیں دین کے ساتھ جوڑ دے، ہمارے دلوں میں اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ڈال دے۔ دین کی محنت کے لیے ہمیں قبول فرما، ہم تیرے دین کو پھیلانے والے بنے، نہ کہ تیرے دین کو مٹانے والے۔ اے سمیع و مولا، اس رمضان پہ ہم پر رحم فرما، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ ہمارے والدین عزیز و اقارب جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے، ان کی کامل مغفرت فرما، ان کے لیے ہمیں صدقہ جاریہ بنا، ہمارے نیک اعمال کا اجر ان کو پہنچا کر ان کے درجات بلند فرما۔ تمام مومنین مومنات کی قبروں پر اپنی رحمت کی بارش فرما۔ اے پروردگار عالم، ہمیں تجھ سے مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے دینا آتا ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے کریم اللہ،